الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت حکومت پاکستان اور طالبان کے درمیان کچھ مذاکرات چل رہے ہیں، اور طالبان کی جانب سے، طالبان پاکستان جو ہیں ان کی جانب سے یہ ایک کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر شریعت کا نفاذ جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک مذاکرات آگے نہیں چلیں گے۔ یہ شریعت کا نفاذ کیا طالبان کی ہی خواہش ہے، یا اس سے پہلے بھی اس کے اوپر کسی نے کوئی کام کیا، اس سے پہلے بھی کچھ لوگ سرگرم رہے، اور کیا یہ پاکستان کی ضرورت ہے، کیا پاکستان میں ہونی چاہیے؟ یہ طالبان کا جو مطالبہ ہے یہ کس حد تک ٹھیک ہے؟ یہ صرف طالبان کی حد تک یا پاکستان کو بھی، پاکستان کی حکومت کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے؟ اس سے پہلے کیا کیا ہوا، کس طرح سے شریعت کے نام پر حکومتیں چلتی رہیں اور پھر وہ اپنا ٹینیور پورا کر کے جاتے رہے لیکن شریعت کا نفاذ نہ ہو سکا۔ آج اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم شاعر ہیں، ادیب ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفسر قرآن ہیں، سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔ بہت شکریہ، ہم آپ کو اسٹوڈیوز میں ویلکم کرتے ہیں۔ حضرت صاحب، مذاکرات چل رہے ہیں دونوں طرف سے، حکومت کی جانب سے بھی اور طالبان کی جانب سے بھی۔ طالبان کی طرف سے یہ مطالبہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جی بہت سارے اور مطالبات کے ساتھ کہ شریعت کا نفاذ، پہلے بھی، اس سے پہلے بھی جب یہ طالبان کا وجود نہیں تھا یا منظر عام پر نہیں تھے، حکومت کی جانب سے یا پاکستان کے اندر سے کوئی ایسی تحریک اٹھی؟ جی، شریعت کا نفاذ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ میں کل بھی دیکھ رہا تھا محمد علی جناح صاحب کی تقاریر کے اقتباسات، تو پاکستان کی بنیاد ہی شریعت پر ہے۔ تقسیم کا جو ہے فلسفہ، وہ اس کی بنیاد ہی شریعت پر ہے کہ ہم اسلامی ریاست بنائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں شریعت کی کوئی واضح تعبیر نہیں ہے قومی ذہن میں۔ میں ایک الگ بات کو شریعت سمجھتا ہوں، آپ ایک الگ بات کو شریعت سمجھتے ہیں، کوئی تیسرا کسی الگ بات کو شریعت سمجھتا ہے۔ تو گزشتہ 62-64 سالوں میں اسی تذبذب میں گزر گئے کہ شریعت ہے کیا اور شریعت کیا کرو۔ آج بھی میرا خیال ہے سب سے بڑا سوال یہی کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ بڑی سمپل اور سادہ سی بات تھی۔ پھر 71 کا جو آئین بنا اس میں بھی یہ بات لازمی رکھی گئی کہ جو قوانین آ رہے ہیں انگریز کے دور سے یا جو نئے بننے ہیں وہ بھی شریعت کے خلاف نہ ہوں، یا پہلے جو کوئی شریعت کے خلاف ہے اس کی اصلاح کی جائے۔ جہاں تک میری معلومات ہیں اس کا طریقہ کار تو یہی تھا کہ یہاں پھر وہ اسلامی نظریاتی کونسل بنی، اس میں وہ ساری چیزیں پٹ اپ ہوئیں، انہوں نے اس پہ رائے دی، بلکہ انہوں نے کوئی فیصلے کیے کہ یہ جو قوانین ہیں ان کو اس طرح سے تبدیل کیا جائے، اور وہ ساری جو سفارشات ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کی، وہ میرے خیال کافی عرصے سے انہوں نے دے دی ہیں۔ آگے قومی اسمبلی کا کام تھا کہ ان چیزوں پر وہ آپس میں بحث کرتے، ڈیبیٹ کرتے۔ اچھا حضرت جی، یہ جو سفارشات ہیں اس کے حوالے سے، اور چونکہ اب بھی جو وزیر اعظم ہیں وہ میاں محمد نواز شریف ہیں، اور میاں محمد نواز شریف کے جو دوسرا دور تھا اس دور میں ایک کنونشن سینٹر میں علماء کانفرنس ہوئی تھی جس میں آپ کا خطاب بھی
ہمارے پاس اس کے کلپس موجود ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بھی یاد ذرا تازہ ہو جائے اور ہم عوام کو بھی دکھا دیں کہ اس وقت جو منظر تھا وہ کیا تھا، اور شریعت کے نفاذ کے حوالے سے جو علماء کنونشن ہوا تھا اس میں آپ کا خطاب عوام کو سنواتے ہیں اور اس میں پھر مزید بات کرتے ہیں. آئیے ناظرین یہ خطاب سنتے ہیں کہ جس میں حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب نے بڑے پرجوش لہجے میں اور بڑے دبنگ انداز میں اس وقت، اور آج کے بھی وزیر اعظم ہیں، اس وقت کے وزیر اعظم تھے، اور ان کے سامنے بالکل حقائق رکھ دیے تھے کہ یہ ساری چیزیں ہیں اور اس کے اوپر کس طرح سے آپ نے عمل کرنا ہے، لیکن آج تک اس پہ عمل نہیں ہوا. یہ سنتے ہیں. صدر مجلس جناب وزیر اعظم پاکستان، لائق صد احترام علماء کرام، مشائخ عظام، محترم وزرائے کرام، ارکان اسمبلی، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضور میں وقت کی قلت کا پورا احساس رکھوں گا، اور جس طرح جناب وزیر اعظم صاحب نے اپنی تقریر میں ارشاد فرمایا ہے کہ خدشات بھی بیان کیے جائیں اور تجاویز بھی. چند ایک بنیادی خدشات عرض کرنے کی جسارت کروں گا اور 2-3 تجاویز. اللہ مجھے بھی ہدایت پر قائم رکھے اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور گزارش یہ ہے کہ جس طرح آج محترم راجہ صاحب نے وضاحت فرمائی، حقیقت ہے بہت جی خوش ہوا، لیکن وزرائے کرام کے مختلف بیانات ٹیلی ویژن پر، اخباروں میں جب ہم تک پہنچتے ہیں تو ایک عام آدمی سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. مثلا ہمارے محترم وزیر صاحب کا بیان کہ یہاں طالبان کی طرح کا اسلام نہیں ہوگا. طالبان اپنے ملک میں ہیں اور ان کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن جو بات منظر عام پر آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ افغانستان جہاں عورتیں نہیں بچے اغوا کیے جاتے تھے، وہاں لوگ دروازہ بند کر کے نہیں سوتے اور کسی کو کوئی خطرہ نہیں. وہ افغانستان جو خون میں نہا گیا تھا وہاں مثالی امن ہے، اور میں دعوے سے کہتا ہوں امریکہ جیسی ریاست کسی اپنے ایک شہر میں ایسا امن قائم نہیں کر سکتی. کیا وزیر محترم کے حضور حوصلے سے بات کرنے دیجئے، وقت ضائع نہ کیجئے. ساری عمر نعروں کے لیے آپ کے پاس ہے، وقت بات کرنے دیجئے. میری گزارش یہ ہے کہ کیا ہم وزیر محترم کے بیان سے یہ سمجھیں کہ بدامنی یوں ہی رہے گی، قتل و غارت یوں ہی رہے گا، ڈاکے ہوتے رہیں گے، نا انصافی ہوتی رہے گی اور اسلام بھی نافذ رہے گا؟ تو یہ بات ہماری سمجھ سے بالاتر ہے. دوسری بات، ٹیلی ویژن بھی پاکستان کا ہے اور وزارت ہے اور محترم جناب وزیر اعظم صاحب کے زیر سایہ پروان چل رہا ہے. جب سے آپ نے اعلان فرمایا ہے آپ کا ٹیلی ویژن سوائے نفاذ اسلام کا مذاق اڑانے کے کچھ نہیں کر رہا. آپ کا ٹیلی ویژن جو بحث کرتا ہے، جو یار حوصلہ تو کرو، کوئی تو علم دا ثبوت دیو. پڑھے لکھے لوگوں کی محفل ہے، کچھ علم کا ثبوت دیجیے. حضرات ٹیلی ویژن یہ بحث کر رہا ہے کہ اسلام نافذ ہوگا تو مرد 4 شادیاں کریں. قرآن جو پابندی شادی کرنے پہ لگاتا ہے وہ کوئی حکومت نہیں لگا سکتی. اللہ تعدلوا فواحدہ. لیکن یہ بحث کرنے کی بجائے ٹیلی ویژن یہ کیوں نہیں بتاتا کہ اسلام کی برکت سے عورتوں کی ناموس محفوظ ہوگی؟ یہ خدشہ تو ظاہر کیا جاتا ہے عورت کو برقع پہنا دیا جائے گا. یہ بات کیوں نہیں بتائی جاتی کہ گینگ ریپ بند ہو جائیں گے؟ ٹیلی ویژن یہ کیوں نہیں بتاتا کہ کوئی کسی کی بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکے گا؟ کیا قرون اولیٰ میں خواتین نے بزنس نہیں کیا؟
کیا قرون اولیٰ کی خواتین آپ کو میدان کارزار میں نظر نہیں آتی؟ کیا قرون اولیٰ کی خواتین گھوڑ سوار نظر نہیں آتی؟ بہترین تیر انداز اور بہترین شمشیر زن نظر نہیں آتی تاریخ میں؟ وہی اسلام ہے جو محمد الرسول اللہ نے عطا فرمایا۔ میری عاجزانہ گزارش یہ ہے کہ پاکستان ٹی وی کو ہم سے پہلے محترم وزیر اعظم کا ساتھ دینا چاہیے۔ میری گزارش یہ ہے کہ اس ملک کی 70% آبادی پینے کے صاف پانی کو ترس رہی ہے۔ 90% وہ لوگ ہیں جو نان شبینہ کے لیے بیزار ہیں۔ 8% طبقہ امراء ہے اور 2% طبقہ خواص ہے۔ کیا اس 90% کی روزی کی فکر اسلام دیتا ہے یا نہیں؟ اگر دیتا ہے تو اسلام کو معاشی نظام سے شروع کیا جائے اور اس غریب تک کھانے کا انتظام پہنچایا جائے جس کے بیٹے بھوکے سو جائیں، جو بچوں کو تعلیم نہیں دلا سکتا، جو بیمار ماں باپ کا علاج نہیں کرا سکتا۔ تو اسلام کو معاشی نظام سے شروع فرمایا جائے اور اس بات کو مد نظر رکھا جائے۔ اسلامی نظام تو یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھوکا رہ گیا تو خطاب کا بیٹا پکڑا جائے۔ اسلام تو وہ ہے جو کہتا ہے کہ اگر تیرا پڑوسی تو نہیں جانتا کون ہے، وہ مومن ہے یا کافر ہے، اگر وہ بھوکا سویا اور تو پیٹ بھر کے سویا تو اللہ کے نزدیک جواب دہ ہوگا۔ لوگوں کی معاش کی فکر۔ محترم وزیر اعظم صاحب، 720 روپے خرچ آیا بجلی کے یونٹس کا اور 4320 روپے بل تھا، وہ باقی سارے چارجز تھے۔ غریب آدمی کہاں سے دے گا؟ پہلے واپڈا لکھا کرتا تھا یہ سر چارج، یہ فلاں چارج، یہ فلاں چارج۔ اب کے بلوں میں میں نے دیکھا ہے وہ یہ تکلیف نہیں کرتے، وہ لکھتے ہیں ادر چارجز۔ اللہ اللہ خیر سزا۔ دکان میں ایک چیز آتی ہے 10 روپے کی، حکومت کے ٹیکس، حکومت کی ضرورت وہ الگ بات ہے، لیکن جو 4 گن مین دکان کے دروازے پہ کھڑے ہیں ان کی تنخواہ کون دیتا ہے؟ کوئی کنزیومر جو دکان سے خریدنے جاتا ہے۔ اگر عام آدمی حکومت کو بھی ٹیکس دے اور پھر دکان کی حفاظت پر کھڑی ہوئی پرائیویٹ گارڈ کو بھی ٹیکس دے تو کیا یہ اس کے ساتھ انصاف ہے؟ یہ تو حکومت کی ذمہ داری تھی کہ دکان کھلی بھی رہتی، کوئی اس کی طرف نہ آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتا۔ تو حضور نظام عدل کی طرف سے اسلام لائی۔ ہمارا نظام عدل بہت پرانا، بہت فرسودہ، بہت بیکار اور موم کی ناک ہے۔ 4 حرف کسی کو آتے ہوں وہ جدھر سے پکڑ کر اسے جہاں لے جائے۔ تو اگر نظام معیشت سے ابتدا نہ ہو تو مجھے خدشہ یہ ہے کہ وہ غریب آدمی جو افلاس کے ہاتھوں تنگ ہے، شاید وہ آپ کی میری مدبرانہ تقریروں کو سننے کی زحمت بھی نہ گوارا کرے۔ میری گزارش یہ ہے کہ اس کو دفعہ 239 سے الگ کیا جائے۔ میری تجویز یہ ہے کہ جو سادہ اکثریت ملک پر حکومت قائم کر سکتی ہے وہ ملک کے نظام کو بھی تبدیل کرنے کی اہل ہونی چاہیے۔ جب ملک میں یا اسمبلی میں حکومت بنانا ہوتی ہے، جو اکثریت اس کے لیے چاہیے نفاذ اسلام کے لیے آذراہ کرم وہی اکثریت متعین کی جائے۔ حضور دو چاہیے، ہاں وہ ہے تو بہت اچھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دوسری میری گزارش یہ ہے جناب وزیر اعظم کہ اس میں اصل کام وہی ہے جو ساجد نقوی صاحب نے بھی کہا کہ ڈائریکٹو کون جاری کرے گا، کون کہے گا یہ اسلام ہے اور ایسا کرو، اور یہ بہت مشکل کام ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ بے شک اسمبلی بحث کرے، بے شک ڈائریکٹو چیف ایگزیکٹو ہی جاری کرے گا۔ کوئی پاگل ہوگا جو یہ سوچے کہ چیف ایگزیکٹو کے علاوہ کوئی اور ڈائریکٹو جاری کرے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن
ملک کے جید علماء کی کونسل ہونی چاہیے جو آپ کو بتائے کہ یہ اسلام ہے اور اس حکم میں اسلام کا تقاضا یہ ہے۔ تیسری میری گزارش یہ ہے اور آخری کہ جب آپ بل اسمبلی میں پیش کریں تو عذرائے کرم اسمبلی کی بحث ہمیں لائیو دکھائیے، ہم بھی وہ چہرے دیکھ سکیں جو اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں۔ جب بل پر بحث کی جائے تو عذرائے کرم قومی اسمبلی کی وہ کارروائی براہ راست دکھائی جائے تاکہ ہم شناخت تو کر سکیں کہ ہمارا کون سا نمائندہ کس طرح کا حق ادا کرے اور پھر اسے واپس ہمارے پاس بھی آنا ہو۔ جناب وزیر اعظم، میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو یہاں تشریف فرما ہیں یہ ایک ایک بندہ نہیں ہے، یہ 14 کروڑ پاکستانی مسلمانوں کے نمائندہ لوگ ہیں۔ مجھے آپ کی نیت پہ کوئی شبہ نہیں ہے، اللہ آپ کو استقامت دے، اللہ کا نام لے کر اسلام نافذ کیجئے۔ اگر آپ کو خون کے دریا ضرورت ہوں گے تو وہ کمی ہم پوری کر دیں۔ ہمارے تو گناہ اتنے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں اگر ہم شہید نہ ہوئے تو شاید بخشے ہی نہ جائیں۔ ہماری ضرورت ہے شہادت، آپ ہمیں آزما کر دیکھیے۔ اللہ کریم آپ کو ثابت قدم رکھے۔ اور ایک آخری بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشگوئیوں میں موجود ہے اور میرا ایمان ہے انشاءاللہ یہ ملک قائم رہے گا اور اس پر اسلام نافذ ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ سعادت آپ حاصل کر لیں، خدا نخواستہ رہ گئے تو اللہ کسی اور کو دے دے گا اور اسلام انشاءاللہ ضرور نافذ ہوگا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب۔ جی ناظرین محترم، آپ نے جیسا کہ یہ ایک خطاب سنا حضرت امیر محمد اکرم اعوان صاحب کا، بڑا مختصر اور بڑا جامع، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ خطاب آج سے 16 برس پہلے نہیں بلکہ آج کیا گیا ہو اور آج کی ضرورت کے مطابق کیا گیا ہو۔ حضرت صاحب بہت ساری یادیں تازہ ہو گئی ہوں گی اس خطاب کو دیکھ کے، اور وہ سارے مناظر آنکھوں کے سامنے گھوم رہے ہوں گے کہ کس طرح سے یہ موومنٹ چلی تھی اور کس طرح سے یہ سلسلہ تھا۔ اس خطاب کے حوالے سے، اس دور کے حوالے سے اور اس وقت شریعت نفاذ کی جو موومنٹ تھی اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ ناظرین ایک مختصر سا کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین، بات کر رہے ہیں تحریک طالبان پاکستان اور حکومت پاکستان کے درمیان مذاکرات اور نفاذ شریعت کا جو مطالبہ ہے اس کے حوالے سے ہمارے ساتھ ہیں ہمارے بہت ہی محترم امیر محمد اکرم اعوان صاحب۔ حضرت صاحب بات ہو رہی تھی اور یہ خطاب بریک سے پہلے ہم نے عوام کو بھی سنایا، اور کیا اس وقت کے جذبات تھے اور کیا کمیاں رہ گئیں کہ اگر وہ نہ رہتی اور نفاذ شریعت پر اس بل کے اوپر عمل درآمد ہو جاتا تو آج نہ ہم اتنی جانیں ضائع کرتے، نہ ہم یہ آج ان حالات سے گزر رہے ہوتے۔ ایک وضاحت عرض کر دوں کہ اس وقت جن طالبان کی بات ہو رہی ہے وہ طالبان افغانستان کے تھے اور ان کی حکومت قائم تھی۔ یہ تحریک طالبان پاکستان یہ بعد کی پیداوار ہے۔ اس خطاب جی بالکل، یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن اس وقت تو آپ نے ان کی حمایت کی اور ان کی حمایت تو آج بھی، لیکن یہ جو ایک تحریک طالبان پاکستان جو بنی تو یہ بھی کسی فرسٹریشن کا نتیجہ ہے، یا اگر میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ شریعت کا بل پاس ہو جاتا اور شریعت نافذ ہو جاتی تو ایسی صورتحال سے گزرنا پڑتا، ضرورت ہی پیش نہ آتی۔
اس طرح کی تاریخیں پیدا نہ ہوتی. تو یہ تاریخ طالبان پاکستان جو ہے یہ شریعت کے لیے نہیں ہے، یہ ایک بین الاقوامی سازش ہے اور اس کے تحت یہ کام کر رہی ہے. کون سی شریعت کی بات یہ کرتے ہیں کہ انسانوں کو جانوروں کی طرح ذبح کر دیا جائے قیدیوں کو، یہ شریعت ہے؟ بے گناہ لوگوں کو قتل کیا جائے، مساجد میں بم دھماکے کیے جائیں، عبادت گاہوں کو برباد کیا جائے، سکولوں میں دھماکے کیے جائیں، یہ کون سی شریعت اس طرح نافذ ہو؟ اچھا، یہ تو ایک بحث ہے، یہ اپنی جگہ پہ درست ہے کہ ان کا طریقہ کار غلط ہے یا وہ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے غلط ہے، اس بحث میں جانا نہیں چاہتا. میں صرف یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیا انہی کا ہی مطالبہ ہونا چاہیے یا یہ حکومت پاکستان کو خود سے بھی سوچنا چاہیے کہ پاکستان چونکہ ایک اسلامی اور فلاحی ریاست کے طور پر بنا تھا. جی کہ جتنے لوگ ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے وہ کس امید پر آئے تھے؟ اگر انہیں اسی مروجہ قانون کے تحت رہنا تھا تو انہیں ہندوستان میں کیا تکلیف تھی؟ بلکہ وہاں بہت سی اس میں بہتری کر دی گئی ہے. جو قانون ہمارے ہاں انگریز کا رائج ہے، ہندوستان میں تو انہوں نے اپنی اس کی ضرورت کے مطابق بہت سے قوانین بدل لیے ہیں. تو پھر یہ جو آئے تھے سارے لوگ جانے شہید کو قربان کر کے اور بچیوں کی عزتیں قربان کر کے اور گھر اور جائیدادیں چھوڑ، اس امید پہ آئے تھے کہ ہم اس پاکستان میں جا رہے ہیں جہاں اسلام نافذ ہوگا، شریعت ہوگی، عدل ہوگا، اور یہ ساری قربانی ہم اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں. اس وقت اس امید پہ تو نہیں آئے تھے یہ، بلکہ مسلم لیگ اگر اس وقت کی تاریخ پڑھیں تو مسلم لیگ اپنے سارے زور لگا چکی تھی اور اسے پذیرائی نہیں مل رہی تھی. یہ آخری تیر تھا جو اس نے چلایا کہ ہم پاکستان اسلام کے نام پر بنائیں گے اور وہاں شریعت نافذ کریں گے، اور اس بات نے مسلم لیگ کو تقسیم ملک کی اس ساری کاوش میں کامیاب کیا. بالکل صحیح ہے. اور پھر یہ ہوا کہ یہاں پر وہ سلسلے نہ ہو سکے جس کے لیے یہ بنایا گیا تھا. آپ اس وقت کیا سمجھ رہے تھے کہ اب یہ جس طرف چل رہے ہیں یا وزیر اعظم صاحب جس خلوص نیت سے کام کر رہے ہیں تو یہ نفاذ ہو جائے گا شریعت کا؟ میں نام لینا افراد کا مناسب نہیں ہوتا. میں اس سلسلے میں پریزیڈنٹ ہاؤس پہ گیا اور طارق صاحب پریزیڈنٹ تھے، ان سے ملا، بات چیت ہوئی. تو باہر نکلا تو وہاں میرے ایک دوست بھی تھے جو پریزیڈنٹ کے سٹاف میں تھے، تو انہوں نے مجھے روک لیا کہ جی میرے ساتھ کافی پی کے جائیں. بیٹھ کے ہم، عبدالقدیر بھی ساتھ تھا، تو اس نے کہا جی آپ کس سلسلے میں آئے ہیں پریزیڈنٹ صاحب سے؟ میں نے یار وہ نفاذ شریعت کی بات ہو رہی ہے اور اس سلسلے میں کوئی پراگرس زیر بحث تھی، تو انہوں نے مجھے یاد فرمایا تو میں آ گیا. تو تھوڑا سا مسکرا کے وہ کہنے لگے کہ برہمنوں سے شریعت نافذ نہیں ہوتی. اللہ اکبر. برہمنوں سے شریعت نافذ نہیں ہوتی. اور آج بھی کیا سمجھتے ہیں کہ وہی حالات ہے؟ مجھے ان کی بات تھوڑی سی آڈ بھی لگی. میں نے انہیں کہا کچھ نہیں، لیکن میں نے ان ایزی فیل کیا کہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں. لیکن وہ چونکہ اندر کے آدمی تھے، سٹاف کے آدمی تھے اور اعلیٰ عہدے پر تھے، تو ان کی بات سچ ثابت ہوئی. شریعت کے نفاذ میں ہمارے یہاں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی رکاوٹ ہے، سوائے اس کے کہ جو حکمران طبقہ ہے اس کی اجازتیں ختم ہو جاتی، اسے عام آدمی کی سطح پہ آنا پڑتا ہے، جرم کرے تو جواب دینا پڑتا ہے. ایک عام عدالت بھی اس سے پوچھ سکتی ہے کہ یہ کام کیوں کیا ہے. اچھا، چونکہ اپنی اسپیچ میں بھی آپ نے زیادہ زور جو دیا ہے وہ عدل کے اوپر دیا ہے اور امن سے آپ نے بات شروع کی. عدل کیا اس وقت پاکستان کے اندر جو جتنی بھی صورتحال ہے یہ عدم عدل کی وجہ سے ہے؟ عدم عدل ایک ایسی چیز ہے جی کہ جو کسی بھی حکومت کسی بھی ملک کو متزلزل کرنے کے لیے یہ ایک ہی وجہ کافی ہے. آپ دیکھ لیں کافروں کی حکومتیں قائم ہیں، بڑی بڑی حکومتیں. اب امریکہ کی سٹیٹ ہے، نان مسلم سٹیٹ ہے، غیر اسلامی ریاست ہے. یورپ سارا غیر اسلامی ریاستیں ہیں. لیکن
ایک بات کی آپ کو داد دینا پڑے گی کہ ان کی عدالتیں کام کرتی اور بغیر رول رعایت کے کرتی. میں نے بڑا دیکھا ہے برطانیہ میں کوئی جرم ہو گیا، اب یہی دیکھ لیں جب جس پہ اتنا شور بھی ہوتا ہے، پاکستان میں جلوس بھی نکلتے ہیں جو وہ ڈاکٹر عمران کا قتل ہوا، لیکن وہ لگے ہوئے ہیں، کسی کو بلا وجہ پکڑتے بھی نہیں کہ اس کو بند کر دو، کیس کو چھوڑتے بھی نہیں، وہ لگے ہوئے ہیں. جب ان کے پاس شہادتیں مکمل ہوں گی تو جو بھی مجرم ثابت ہوگا اسے سزا بھی دیں. بالکل ایسی ہے، بالکل ایسی ہے. عام آدمی کا بھی وہ اسی طرح کرتے ہیں، کوئی کامن مین بھی مر جائے وہ اسی طرح کرتے ہیں. اچھا، اس میں ایک اور آپ نے مطالبہ اس وقت حکومت سے کیا تھا کہ جو بھی سیشن کی کارروائی ہے، جو بھی اسمبلی کی کارروائی ہے، وہ براہ راست دکھائی جائے. میں نے اس خاص بل کے لیے کیا تھا کہ یہ جو شریعت بل پیش ہو تو پھر اسمبلی کے ارکان جو اس پر رائے دیں یا جو اس پہ بحث کریں تو عوام کو سنائی جائے، تاکہ واپس انہوں نے عوام میں جانا. یہ بل پیش ہوا تھا اور اس میں پیش ہی نہیں ہوا تھا. حکومت پہلے چلی گئی یا اس میں حکومت بھی اچانک رخصت ہو گئی تھی، اور میرا خیال ہے وہ پیش کرنے کی جرت بھی نہیں کر سکی. اچھا، اس وقت آپ نے 2-3 اور چیزیں بھی جس کی طرف نشاندہی کی، جس میں سب سے بڑی جو بات اس میں مجھے لگی کہ وہ جو 90% طبقہ ہے کہ جو محروم ہے، اور اس کی محرومیوں کو دور کرنے کے لیے جو اسلام کا جو معاشی نظام ہے، معیشت جو ہے، اس کو کس طرح سے، کیا نظام ہے آپ کے پاس کہ اس کو لاگو کیا جائے؟ دیکھیں جی، اسلام کا معاشی نظام بڑا سادہ اور بڑا سمپل ہے. اس میں تو ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ وہ سرکاری ٹیکس کی بجائے زکوٰۃ کا نظام متعارف کراتا ہے، اور 2.5% سالانہ جب اپنی جو زائد از ضرورت رقم کسی کے پاس ہے اس سے وہ ٹیکس دیتا ہے، تو یہ بہت بڑی رقم بن جاتی ہے پاکستان جیسے ملک، جس سے اس کا سارا نظام فوج کا بھی اس سے چلایا جا سکتا ہے، اور سول کے جتنے فلاحی کام ہیں، ہسپتال چلائے جا سکتے ہیں، سکول بغیر فیس کے، بغیر اخراجات کے چلائے جا سکتے ہیں، اور جتنے رفاہی اور تعمیری کام ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں. اسلام کہتا ہے کہ جہاں کوئی ایمرجنسی آ جائے، اسلام ٹیکس لگاتا ہے، اسلام کا ٹیکس زکوٰۃ ہے، اسلام درآمد پہ ٹیکس لگاتا ہے، لیکن ایک دفعہ آپ بارڈر پہ ٹیکس لے سکتے ہیں، پھر آگے نہیں، یا جگہ جگہ ٹیکس نہیں ہوگا. یا کوئی ایمرجنسی ہے یا ضرورتیں زیادہ ہیں، اخراجات زیادہ ہیں، اور آپ کو ضرورت پڑ گئی ہے تو آپ اس ضرورت کے لیے ٹیکس لگا سکتے ہیں، لیکن جب ضرورت پوری ہو جائے گی تو وہ ٹیکس ختم کرنا ہوگا. یہ نہیں اچھا، اس میں لگ گیا تو ہمیشہ کے لیے لگا ہی. چونکہ یہ ایک بڑا اہم سوال اس حوالے سے ہے کہ اس سے بہت سارے، جیسا آپ نے فرمایا کہ 90% لوگ اس سوال سے منسلک ہیں. 17% لوگ ٹیکس دے رہے ہیں، سیلز ٹیکس، اور انکم ٹیکس الگ ہے، ود ہولڈنگ ٹیکس الگ ہے، ڈیوٹی الگ ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے. وہ اتنا بن جاتا ہے کہ وہ 50% کے قریب چلا جاتا ہے. سارے لوگ دے رہے ہیں، انڈائریکٹ ہے، ڈائریکٹ ہے، لیکن وہ 2.5% آپ کہتے ہیں کہ جو اس کا ہے اسلام کے اندر جو ہے، اس سے یہ سارے معاملات حل ہو جائیں گے، جبکہ وہ 50% دے کے معاملات حل نہیں ہو رہے. گزارش یہ ہے، میں نے ایک دفعہ ہم نے بنایا تھا، میرے پاس وہ ڈاکومنٹیشن ابھی بھی ہے، جس وقت ہمارا بجٹ ہوتا تھا غالباً 6-7 کھرب ہوتا تھا اس زمانے میں. آج کل تو بہت زیادہ، آج کل تو 20-25 کھرب ہے. تو 6-7 کھرب ہوتا تھا اس زمانے میں. تو ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم جتنا یہ ہے بزنس اور جتنا کھیتی باڑی کا عشر اور یہ کارخانوں کی آمد، ٹرانسپورٹ کی آمد، پرائیویٹ ادارے میں جتنا جو کچھ آن دا گراؤنڈ ہے اس کے ہم نے زکوٰۃ جمع کی تھی. اس وقت آپ کا بجٹ 6 کھرب کا تھا، اور ہوٹلوں کی اور ایک کسی اور میڈیکل کے ڈاکٹروں کی آمدن کا کوئی اندازہ ہمیں نہیں ہو سکا تھا. یہ اس کی کیلکولیشن ہم نہیں کر سکے تھے، باقی ہم نے اسیس کی تھی. تو 6-7 کھرب بل بنتا تھا بجٹ گورنمنٹ کا، اور 13 کھرب آمدن بنتی تھی زکوٰۃ، عشر اور اس سے.
یعنی کہ اس وقت جو آپ کی کیلکولیشن تھی اس کے مطابق اس سے ڈبل سے بھی زیادہ ڈبل بنتی تھی، اور وہ میرے پاس ڈاکومنٹیشن پڑی ہے ابھی۔ اچھا، اس کو یہ اگر دیکھیے، یہ روتے ہیں کہ ہمارے خزانے خالی ہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، اور یقیناً پیسہ نہیں ہے تو پھر سارے کام رک جاتے ہیں، فلاحی کام بھی نہیں ہو پاتے، پھر وہ سارے، اگر یہ اتنا ایزی ہے کہ صرف 2.5% سے باقی سارے معاملات، سارے ٹیکسز ختم کر کے انکم ڈبل ہو سکتی ہے، کیا رکاوٹ ہے ان کے لیے؟ رکاوٹ یہ ہے نا جی، حکومت نے وہ جو نظام بنایا، زکوٰۃ کا لولا لنگڑا بنایا، یہ بھی میری ہی تحریک پہ تھا، ضیاء الحق سے میں نے ہی بات کی تھی، تو انہوں نے بنایا، لیکن اس میں بہت سی خرابیاں کر دیں۔ ایک تو اس کا جو شرعی قاعدہ تھا وہ بدل دیا اور اپنی مرضی کے ریٹ کم زیادہ کر کے لگا دیے۔ دوسرا، وہ جب جمع ہوئی تو سیاسی رشوت کے طور پر لوگوں کو دینا شروع کر دی، جسے خوش کرنا منظور ہو اسے دے دی گئی، اور آج تک اسی طرح چل رہی ہے۔ اگر یہ والنٹیرلی بھی ہو تو بھی لوگ بہت زیادہ دیں گے، اور اگر جس طرح ہم نے ایسیس کیا تھا اس طرح ایسیس کر کے تو وہ لوگوں سے لی جائے اور پھر اسے پاکستان کی ضرورت پہ خرچ کیا جائے، اسے اللہ تعالیٰ میں نہ کیا جائے، تو آج بھی ساری صورتحال بدل سکتی ہے۔ حضرت صاحب، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو ہے، میں یہ چاہوں گا، آج اصل میں وہ سپیچ دکھانے کا مقصد بھی یہ تھا، اور آج اس ٹاپک کے اوپر آپ سے خصوصی طور پر بات کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ چونکہ ایک بار پھر کوئی ایسی ہلچل سی اور کوئی ایسی ایک ماحول بن رہا ہے شریعت کے حوالے سے، کیا ایڈوائز کریں گے حکومت کو؟ میں تو حکومت سے یہی گزارش کر سکتا ہوں کہ شرعی قوانین کو یہ خود بھی مطالعہ کر لیں۔ یہ جو یہ ہاؤ ہو شور شرابہ ہوتا ہے نا جی، یہ بہت مشکل ہے، اور اسلام کی سزائیں وحشیانہ ہیں، اور یہ جو نعرے لگائے جاتے ہیں اس نے حکمرانوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ یہ بجائے لوگوں سے سننے کے، یہ سارا لٹریچر آپ تو ہر زبان میں ملتا ہے، اردو میں بھی ملتا ہے، انگریزی میں بھی ملتا ہے، تب یہ تکلف کر کے خود مطالعہ کر لیں اور خود اسیس کریں کہ یہ قابل عمل ہے کہ نہیں۔ بہت شکریہ حضرت صاحب کہ آپ نے وقت دیا۔ ناظرین محترم، آج جو گفتگو ہوئی وہ یقیناً ایک سحر حاصل گفتگو تھی، اور حضرت صاحب نے بڑا اس کو تفصیل سے بیان کیا، اور یہ مشورہ کہ حکمران خود اس کا مطالعہ کر لیں، اور کسی کا مطالبہ ہو یا نہ ہو، نجات کی راہ اسی میں ہے کہ شریعت کو نافذ کر دیا جائے۔ اور بالخصوص یہ جو بات معاشی ترقی کے حوالے سے ہوئی، کتنا آسان سا کام ہے، اگر اس کو سمجھنا چاہیں تو خود پڑھ لیں اور خود پڑھ کے اس پر عمل کر دیں تو ملکی حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔